اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون صدق اللہ العلی العظیم۔ عالم برزخ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہماری برزخ اچھی کرے، زندگی موت کے بعد کی ہے وہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب۔ اس دعا کو زیادہ پڑھا کریں، اور یہ دعا وہی ورد ہے کہ جو مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حالت سجدہ میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت، پروردگار موت کے وقت تو راحت اور آرام نصیب فرما، والعفو عند الحساب، اور جب حساب و کتاب کی منزل آ جائے تو معاف فرما دینا۔ موت ایک بہت بڑی منزل کا نام ہے۔ موت اس حقیقت کا نام ہے کہ جس کے بعد انسان کا جو لائف چیپٹر ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے، اور انسان دوسروں کے ہاتھوں کی امید لگائے بیٹھا رہتا ہے۔ اگر وہ اس کے لیے کچھ اسباب مہیا کر دیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر انسان کے اپنے اوپر ہے۔ انسان کی موت آپ نے دیکھا گزشتہ سیشن میں، ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ انسان کی موت بعض اوقات فردی اعتبار کے ساتھ انڈیویجول اور فزیکل ڈیتھ ہوا کرتی ہے، اور بعض اوقات انسان کی موت کا تعلق سوشل ڈیتھ کے ساتھ ہے۔ اجتماعی لحاظ سے انسان وہ معاشرہ کہ جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوا کرتا ہے، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی، وہ سماج کہ جو enjoining the good and forbidding the bad، نیکیوں کو نہیں پھیلاتا ہے، برائیوں کو نہیں روکتا ہے، جس معاشرے میں منکر نہیں ہوا کرتا، جو منکر ہے، نہی عن المنکر، منکر ہی نہیں ہوتا ہے، معروف ہی نہیں ہوتا ہے، اچھائی نہیں ہوتی ہے، برائی نہیں ہوتی ہے۔ جہاں پہ معروف منکر ہو جائے، منکر معروف ہو جائے، وہ معاشرہ مردہ ہوا کرتا ہے۔ اور یہ اس زمانے کے متعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جہاں پر منکر تصور نہیں کیا جائے گا۔ لوگ معروف کو منکر کہیں گے اور منکر کو معروف کہیں گے۔ اتنی اس میں وائلیشن ہو جائے گی اقدار میں۔ اس طرح یعنی ایک معاشرہ کہ جس میں اچھائیاں اور برائیوں کی تمیز نہیں ہوتی ہے، تشخیص نہیں ہوتی ہے، وہ معاشرہ مردہ ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح جس معاشرے میں ظلم ہوتا ہے، بربریت ہوتی ہے، وائلیشنز ہوتی ہیں، ٹائرنی ہوتی ہے، ٹائرنٹ ہوا کرتے ہیں، آپریشن ہوا کرتا ہے، وہ معاشرے بھی مردہ ہوا کرتا ہے۔ اور ظلم ہو رہا ہے، کوئی خبر ہی نہیں ہو رہی ہے، بربریت ہو رہی ہے، کوئی ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی ہے۔ یہ معاشرہ مردہ ہے۔ اور جب ظلم کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ دیکھیے
سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 117 ہے کہ جس میں فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، نہیں، اللہ کسی ایسے قریے کو، کسی ایسی بستی کو، کسی ایسے ولیج کو، کسی ایسے ٹاؤن کو تباہ اور برباد نہیں کرتا، ہلاک نہیں کرتا ہے جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح طلب ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں۔ ایسی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ اس معاشرے کو، اس قریے کو، اس سماج کو، اس سوسائٹی کو اس کے اوپر عذاب کر دے اور اسے ہلاک کر دے، نہیں، اللہ ہلاک نہیں کرتا ہے۔ ہاں جب وہ ظلم کرتے ہیں، بربریت کرتے ہیں، اللہ پھر ہلاک کرتا ہے۔ یا دوسری سورہ اسراء کی جو آیت ہے، سورہ اسرائیل جس کو سورہ اسرائیل، بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، سورہ سبحان بھی جس کو کہتے ہیں۔ ایک آیت نمبر 16 اور 17 ہے کہ جس میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم کسی قریے پہ ہلاکت کو مسلط کرتے ہیں، اسی طرح نہیں ہے، اسے خوب نعمتیں دیتے ہیں، نعمتوں سے سرفراز کرتے ہیں، مختلف قسم کی باؤنٹیز اینڈ بلیسنگ آف اللہ سبحانہ وتعالی اسے عطا ہوتی ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، انہوں نے ان نعمتوں کو نہیں دیکھا، فسق کیا۔ اللہ نے انہیں اطاعت کہا کہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، اطاعت گزار بن جاؤ۔ انہوں نے اطاعت کے بجائے اوبیڈینس آف گاڈ، اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت اور بندگی کے بجائے انہوں نے کیا کیا ہے؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، انہوں نے اس میں فسق کیا، فجور کیا، گناہ کیے، اطاعت نہیں کی۔ فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ایسے میں کیا ہوا کہ وہ سزائے الہی کے مستحق بن گئے، اور پھر ایسا اسی دوران ان کی آبادیوں کو عذاب کے ساتھ ویران کر دیا گیا، تہس نہس کر دیا گیا انہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، حضرت نوح کے بعد ہم نے کتنی، یہ جو جمعیت ہے، پاپولیشنز ہے، یہ کمیونٹیز ہے، انہیں خبر نہیں ہے کہ کتنی ہم نے ہلاک کی ہیں۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تمہارا رب یہ کافی ہے اس کے لیے، وہ جانتا ہے اچھے طریقے سے کہ کون اس میں گناہ کر رہا ہے، وہ اچھے طریقے سے بندوں کو جانتا ہے، ان کی خبر رکھتا ہے بندوں کی۔ یہ ہے کہ دیکھیں ہلاکت کی انسان کی وجہ کیا بنتی ہے، بعض کیا ہے، دو چیزیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، ایک فسق اور فجور انسان کی ہلاکت کا سبب ہے، دوسرا کیا ہے، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، بندوں کے گناہ اور وائلیشنز اور سنس۔ انسان جب مختلف قسم کے گناہوں میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی ہلاکت حتمی ہو جایا کرتی ہے۔ جب لوگ ظلم اور بربریت کرتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں، ظلم جو بھی اس دنیا میں کرنے والا ہے اس کی سزا جب تک اس دنیا میں وصول نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا اس دنیا سے اٹھنا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہ وعدہ اولیاء خدا کا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے، نہیں، ظالم جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، اس دنیا میں جب تک ظلم کی سزا نہیں پائے گا اس وقت تک نہیں اٹھے گا، یہ وعدہ حتمی ہے پروردگار۔ یہ جو ظالمین ہیں نا، یہ مت سمجھیں، یہ ظلم اور بربریت کرنے والے مت سمجھیں کہ ہم اسی طرح دندناتے پھریں گے، ہم پہ کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ظلم کی سزا اس دنیا میں بھی رکھی ہے اور ظلم کی سزا اس دنیا میں بھی رکھی، اس وجہ سے انہیں باز آنا چاہیے۔ کتنی بستی کو تم نے اجاڑا ہے، عراق کو نہیں اجاڑا، افغانستان کو نہیں اجاڑا، مڈل ایسٹ کے جو باقی یہ شہر دیکھیں، قریے دیکھیں، قصبے دیکھیں،
عجب ہے تمہاری، تم تو حقوق بشر کی باتیں کرتے ہو۔ اور مجھے عجب تعجب ہوا کرتا ہے کہ فلاں جگہ جی جو ایک وہ بن گیا ہے، اس سے اتنے لوگ جو ہے نا، وہ تم نے تو ایک سیکنڈ، چند سیکنڈ میں تم نے تو لاکھوں آدمیوں کی جانیں لی ہیں، اور تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ یعنی سوچنے کی بات ہے۔ ہیروشیما کے واقعات مگر تاریخ بشر سے محو ہو جائیں گے؟ نہیں، ہیروشیما کے واقعات نہیں ہو سکتے۔ چند لمحات میں لاکھوں جانیں، ایک دو کی بات نہیں ہے، سینکڑوں اور ہزاروں کی بات نہیں ہے، لاکھوں جانیں لمحات میں چلی گئیں۔ میں گیا ہوں ہیروشیما، میں نے دیکھا وہاں پہ، تصویریں ہی دیکھ سکتا تھا، لیکن اب بھی جب میں تصور کرتا ہوں اس کا تو مجھے اتنا صدمہ ہوتا ہے۔ انسانیت کس طرح خون کیا گیا، انسانیت کو اس طرح تہس نہس کیا گیا، انسانیت کو اس طرح برباد کیا گیا، اور پھر پوری دنیا کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ ہاں جی، پوری دنیا کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا۔ یہ ظالم اور جابر مت سوچیں، یہ ظالم اور جابر مت سوچیں کہ انہیں اس دنیا میں سزا نہیں ملنے والی۔ یہ وعدہ پروردگار ہے۔ اللہ اس قوم کو کیا ہے کہ جہاں ظلم اور بربریت، اور آواز بلند کرنی چاہیے، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو، آواز بلند کرنی چاہیے انہیں اس بات کے لیے۔ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا حق کے انسانیت ہے، ظلم کے خلاف احتجاج کرنا حق کے بشر ہے۔ اپنا انسان کو چاہیے اس بات کے لیے بہت توجہ دے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو خود برطانیہ کی پارلیمنٹ ہے، اس نے بہت ہی سنجیدہ اور شستہ فیصلہ کیا۔ جہاں پہ ظلم اور بربریت ہوتی ہے، اس معاشرے کو اگر وہ احتجاج نہ کریں، اگر وہ بالکل ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہا ہے، تو میں یہ مردہ معاشرہ ہے، مردہ معاشرہ۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھ رہے ہیں، چونکہ ظلم سے، جبر سے، انفورسمنٹ سے، اکراہ سے جو دینی حقائق ہیں وہ بھی مٹ جایا کرتے ہیں، اور جو تہذیبی حقائق ہیں وہ بھی مٹ جایا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ایک تو موت وہ ہوا کرتی، ایک موت جو معاشرتی موت ہے نا، یعنی معاشرتی موت، سماجی موت، سوشل ڈیتھ جس کو کہا جائے، وہ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، انسان اس موت پہ فخر کرتا ہے۔ موت ایسی ہے کہ جو قابل فخر ہے، قابل فخر جو موت ہوا کرتی ہے، وہ قابل فخر موت ہے کہ جو انسان عدل اور عدالت کے پروموٹ کرنے میں، اس راہ عدل میں، راہ قسط میں، on the way of justice, on the way of peace، امن کے لیے، سکون کے لیے، for the humanitarian services، اس کے لیے کہ خدمت بشریت کے لیے، علم کے لیے، حصول کے لیے، حصول علم کے رستے میں جو انسان کو موت ہوا کرتی ہے، آزادی کے رستے میں انسان کو جو موت ہوا کرتی ہے، عدالت کے برپا کرنے میں جو انسان کو موت ہوا کرتی ہے، یہ وہ موت ہے کہ جس پر فخر کیا جاتا ہے۔ ویسے تو انسان جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، اس نے مر جانا ہے۔ پیدا ہوا تو ایک دن جو پیدا ہوا ہے، ایک دن وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ لیکن انسان اپنی جو آبجیکٹیو لائف جس کو کہا جائے، آبجیکٹیو لائف، آئیڈیل لائف جس کو کہا جائے، اصل میں انسان کا کمال اس سے ہوا کرتا ہے۔ کھا پی کے گزر جانے والے بہت ہیں، زندہ لاشیں پھرنے والے بہت ہیں۔ آئیڈیل لائف، آبجیکٹیو لائف، اللہ کے راستے میں، نبی کے راستے میں، علی کے راستے میں، اہل بیت کے راستے میں موت جو آیا کرتی ہے، وہ قابل افتخار ہے، موت ہے۔ جو معارف اور علوم کے حصول میں حاصل کرنے میں موت آیا کرتی ہے، وہ قابل رشک ہے، قابل رشک ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے بھی ایسی موت کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا
لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو راہ خدا میں اپنی جانوں کو پیش کر چکے قتل ہو گئے، کیا ہے؟ انہیں مردہ مت کہو۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ انہیں کیا کرو؟ مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ شہادت کی موت زندگی ہوا کرتی ہے، شہادت کی موت انسان کے لیے بقا ہوا کرتی ہے، شہادت کی موت سرفرازی اور سربلندی ہوا کرتی ہے، شہادت کی موت کیا ہے؟ انسان کے لیے فخر اور افتخار کا باعث بنا کرتی ہے۔ کیا ہے؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، مگر تم لوگ کیا ہے کہ شعور نہیں رکھتے ان کی زندگیوں کے متعلق، ان کے رزق کے متعلق، ان کے رہنے سہنے کے متعلق، ان کے آداب معاشرت کے متعلق، ان کے لائف سٹائل کے متعلق تمہیں خبر نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، پر تمہیں شعور نہیں ہے، کیونکہ تمہیں چونکہ پہچان نہیں ہے، تمہارے فہم اور ادراک سے تم ان کے زندگی کو ویژولائز نہیں کر سکتے ہو۔ ان کی زندگی ایسی ہے، کیسی زندگی ہے کہ جو ہمارے قابل فہم نہیں ہے، ان کی زندگی ایسی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ ان کا لائف سٹائل کیسے ہے، ان کی زندگی کے آداب کیسے ہیں، ان کی زندگی کے جو اطوار ہیں وہ کیسے ہیں، وہ تمہیں خبر نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص راہ علم میں، راہ سعادت میں، راہ معارف میں، راہ دانش میں، فہم و ادراک میں، آئین حق کو حاصل کرنے کے لیے، کسب فیض کے لیے اگر کوئی جاتا ہے اور راستے میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو کیا ہے؟ وہ بھی اس کے بھی اجر بہت زیادہ ہے، بہت اجر زیادہ ہے۔ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 100 آیت نمبر کتنی ہے؟ 100 پورا۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، توجہ کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ، کہ جو اپنے گھر سے نکلے، مہاجرن یعنی مائیگریٹ کرے، مائیگریشن اس کی ہو، ہجرت کرے، کس کے لیے؟ الی اللہ و رسولہ، مہاجر ہو الی اللہ و رسولہ، مہاجر ہو، لیکن مہاجر الی المال نہیں ہونا چاہیے، مہاجر الی الجمال نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے نہیں ہے یہ۔ وہاں پہ انسان اس لیے ہجرت کرے کہ ہاں جی وہاں پہ بڑی رفاہ کی زندگی ہے اور وہاں پہ بڑے اچھے طریقے، او جی بڑا کمال ہے جی، وہ کارڈ پہنے تو پیسے باہر آ جانے، بات یہ سمجھتے۔ ایسی ہجرت کوئی قابل ستائش نہیں ہے کہ انسان اپنے ذاتی تن آسانی کے لیے، اپنی ذاتی رفاہ کے لیے انسان اگر ہجرت کرے، یہ کوئی قابل ستائش نہیں ہے، کوئی قابل تحسین نہیں ہے، اس کی کوئی حسن نہیں ہے اس ہجرت کا۔ کیا ہے؟ مہاجرن الی اللہ و رسولہ، اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر، نہ مال کی خاطر، نہ جمال کی خاطر، نہ دنیا کی خاطر، نہ دنیا کی خواہشات کی خاطر، مہاجرن الی اللہ و رسولہ، کہ وہ مہاجر ہو، وہ مائیگرینٹ ہو، وہ مائیگریشن کرے، لیکن کیا ہے؟ آن دا وے آف اللہ سبحانہ و تعالی، آن دا وے آف دا ہولی پروفٹ آف اسلام، ان کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے، اللہ کے لیے۔ ثم یدرکہ الموت، پھر کیا ہو گیا ہے؟ گیا تھا اللہ کی خاطر، گیا تھا رسول کی خاطر، لیکن ایسے میں اس کی موت آ گئی، ایسے میں اس نے موت کو پا لیا، ایسے میں اس نے موت کو حاصل کر لیا۔ یدرکہ الموت
فقد وقع اجرہ علی اللہ، ایسے شخص کا اجر اللہ کے اوپر ہے۔ ایسے شخص کا اجر کس کے لیے؟ چونکہ اللہ کے لیے اس نے ہجرت کی ہے نا، تو اللہ ہی اس کو اجر دینے والا ہے۔ فوقع اجرہ علی اللہ، ایسے شخص کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور۔ تو کیا ہے؟ کچھ موت ایسی ہیں کہ جن پہ انسان افتخار کر سکتا ہے، کچھ موت ایسی ہے کہ جس پہ انسان فخر کر سکتا ہے، کچھ موت ایسی ہیں کہ جو انسان کی موت نہیں ہوا کرتی ہے، انسان کے لیے زندگی ہوا کرتی ہے۔ ایسی موت ہمیشہ تمنا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، وہ موت کہ جو قابل ستائش موت ہے، قابل تمجید موت ہے، قابل عظمت موت ہے، جس میں جلالت اور بندگی موجود ہے۔ ایسی موت نہ، ایسی موت ہمیشہ دعا کیا کرو نہ، وہ بستر پہ رگڑ رگڑ کے پاؤں انسان اس دنیا میں جائے، بلکہ وہ موت جو شہید کربلا کے صدقے میں انسان کو ملتی ہے، وہ موت قابل ستائش ہے۔ اور اس موت کی دعا کیا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ جب موت آنی ہے تو موت وہ کہ جو اللہ کے راستے میں۔ بات آپ نے سمجھ لی ہے۔ موت بعض اوقات کیا ہوتی ہے؟ انڈیویجول ہوا کرتی ہے۔ بعض اوقات موت کیا ہوتی ہے؟ سوشل ہوا کرتی ہے۔ کچھ اموات اس قسم کی ہیں، کچھ موتیں اس قسم کی ہیں کہ جس پہ انسان رشک کرتا ہے، فخر کرتا ہے، ستائش کیا کرتا ہے، وہ ہیں۔ موت کی بھی پھر بعض اوقات دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ موت ہوتی ہے کہ موت اٹل ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوتی ہے؟ موت کیا ہے؟ غیر حتمی ہوتی ہے۔ یعنی اس کو آپ دو کیٹیگرائز کریں اگر موت کو، تو موت کی بعض اوقات یہ ہے، موت کی دو قسمیں ہیں۔ بعض اوقات انسان کی موت حتمی ہے، یعنی یقینی ہے۔ اگر کسی کی فرض کیا، میں آپ کو اس کی مثال دوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے لیے، کسی فرد کے لیے، زید کے لیے فرض کریں آپ، اس کے لیے اللہ نے 80 سال زندگی گرانٹ کی ہے اللہ نے، تو کیا ہو گیا ہے؟ 80 سال پورے ہو گئے، ختم، فنش۔ اس کو کہتے ہیں موت جو ہے نا وہ حتمی ہے، یعنی جو 80 سال پورے ہو جائیں گے، اس کی موت جو ہے نا وہ یقینی ہو جائے گی۔ بعض اوقات غیر حتمی ہوا کرتی ہے موت، اور غیر حتمی کیا ہے کہ اگر اس نے کچھ، یا اس کو دوسرے اعتبار سے کہیں کہ بعض اوقات انسان کی موت کیا ہوتی ہے؟ معلق ہوا کرتی ہے، بعض اوقات غیر معلق ہوا کرتی ہے۔ یعنی کیا ہے معلق ہے؟ اس بنیاد اگر فلاں ٹائم پر اس نے صلہ رحم کیا تو اس کی زندگی 30 ایئر مور، 30 سال اور بڑھا دی جائے گی۔ اگر فلاں ٹائم پہ اس نے صدقہ دے دیا تو اس کی زندگی کی، وہی ہیں وہ روایات جو دیکھ رہے ہیں نا کہ صدقہ انسان کی زندگی کو زیادہ کر دیتا ہے، یہ وہی چیز ہے۔ صدقے سے انسان کی زندگی زیادہ ہو جاتی ہے، صلہ رحم کرنے سے انسان کی زندگی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اپنے دوست احباب کے ساتھ حسن سلوک، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک، اپنے اساتذہ کے ساتھ حسن سلوک، اس سے انسان کی زندگی زیادہ ہو گئی، وہ یہی ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان کی موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ حتمی ہے، غیر حتمی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ الحمدللہ، شکراً۔ میرے دو سوال ہیں۔ ایک تو کہ مرنے کے لیے ہم اپنے لیے کیا تیار کر لیں کہ مرنے کے بعد جس کا ہمیں سوال جیسے کہ ہمارے لیے کوئی نہ کر سکے، تو قبر میں یا جان کرنے یا عالم برزخ میں وہ کام ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم اپنے لیے کر کے رکھ لیں، یا قرآن پڑھ کے، یا کون سے اعمال ہیں جو کر کے اپنے لیے رکھ سکتے ہیں کہ جب مرنے کے بعد بھی ہمیں کام آئے۔ اور دوسرا میرا سوال تھا کہ جو ہم اپنے مرحومین کے لیے شب جمعہ دعا کرتے ہیں، اس کا بہترین ٹائم کیا ہے؟ تھوڑی سی بحث ہو رہی تھی، کیا مغرب سے پہلے بہترین ہے یا مغرب کے بعد دعا کرنی چاہیے؟ یہ دو سوال ہیں۔ اب میری فیملی کا دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔ جی، تو کیا ہو گیا کہ دو قسم کی
موت ہو گئی ہے۔ موت کتنی قسم کی؟ 2 قسم۔ ایک موت وہ ہے کہ وہ اٹل ہے، ایک وہ ہے کہ جس میں لچک ہے، موت ہے، موت آنی ہے۔ لیکن اس موت میں کیا ہے کہ ایک تو کیا ہے، جس طرح قرآن نے بھی کہا ہے کہ اجل مسمى، یعنی 2 قسم کی جو ہے نا موت ہے۔ ایک موت وہ ہے کہ جو اٹل ہے، ایک موت وہ ہے کہ جو غیر حتمی ہے، اس کے لیے شرط و شروط ہوا کرتی ہیں، اگر وہ شرط پوری ہو گئی تو وہ زندگی بھی اس کی ہو جائے گی، اگر وہ شرط نہ پوری ہوئی، مثلا اللہ نے اپنی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ فلان ٹائم پہ جائے گا اور اس کا آمنا سامنا اپنے عزیز کے ساتھ ہو جائے گا، اگر یہ اس پر ظلم کرے گا تو اس کی موت ہو جائے گی، اگر یہ اس کو معاف کر دے گا تو ہم اس کی زندگی فار ایگزامپل از اے 50 ایئر مور، 50 سال ہم اس کی اور زندگی کر دیں گے، ٹھیک؟ یا مثلا فلان ٹائم پہ یہ جائے گا اور اس طرح اس کی موت لکھی ہوئی ہے کہ فلان جگہ پہ روڈ پہ جائے گا اور اس کی موت ہو جائے گی۔ ہاں اگر اس نے رستے میں ایک مائنڈ تبدیل کر دیے کہ میں غرباء کی مدد کروں گا، فقراء کی مدد کروں گا، ایتام آل محمد کی مدد کروں گا، صدقہ اس نے دے دیا، خیرات کر دی، اس نے اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا دوسرے، ہم اس کی موت کو ٹال دیں گے، ہم اس کی موت کو کیا ہے ٹال دیں گے۔ یہ ہے، یہ اپرچونٹیز بھی اللہ دیا کرتا ہے، یہ تقدیریں اللہ بنایا کرتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں آج، شاید یہ جتنی تقدیرات ہیں نا، جتنی مقدرات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، میں کہوں آپ کو جتنا توسل اہل بیت کے ساتھ، توسل اگر اہل بیت انسان کو میسر ہو جائے تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، اپنی تقدیر کو ضرور بدل دیتا ہے۔ آپ اس کو جس معنی میں سمجھیں، مجھے نہیں اس سے کوئی غرض، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ جب ان کی دعائیں شامل حال ہو جاتی ہیں، جب ان کا توسل کام آ جاتا ہے تو بہت زیادہ انسان کے لیے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توفیقات میں اضافہ کیا کرتا ہے، توفیقات بھی وہی دیا کرتا ہے، لیکن توفیقات کے لیے بھی انسان کو کچھ آمادگی تو چاہیے ہوتی ہے نا، اپنے آپ کو پریپیئر تو کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب یہ میرے پیغمبر کے در پر آ گیا، جب یہ میرے اہل بیت کے در پر آ گیا، اب میں اس کے لیے جو ہے وہ توفیقات کے دروازے سارے کھول دیتا ہوں، اللہ دروازوں کو کھول دیتا ہے اس کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہترین موضوع ہے، بڑا اچھا موضوع ہے تاکہ دنیا آگاہ ہو جائے، اپنی موت کی تیاری کرے اور موت کے لیے وہ سامان مہیا کرے جو اللہ نے محمد والے محمد کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو صاحب میرا کویسچن یہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے اور قبر میں منکر نکیر آتے ہیں علیہ السلام اور وہ سوال و جواب کرتے ہیں اور وہ سارا پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہاری کتاب کیا ہے، اور جب وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا امام کون ہے تو اس وقت کون سے امام کا جواب دینا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے تاکہ ہمیں اپنے اس امام کا نام پتہ چل جائے تاکہ ہم اپنی برزخ میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ بہت شکریہ۔ جی تو یہ بات میرے خیال میں واضح ہو گئی ہے کہ انسان کی موت کی 2 قسمیں ہیں۔ موت انسان بعض اوقات اٹل ہوا کرتی ہے، اللہ نے اس کے لیے ایک ٹائم فریم رکھ دیا ہے، اس ٹائم فریم میں جو ہی وہ مکمل ہوتا ہے چراغ گل ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ نہیں، اللہ نے ٹائم فریم ضرور رکھا ہے لیکن اس کے ساتھ شرط بھی لگا دی ہے، اگر اس نے اس دوران کتنے واقعات ہیں، آپ کو میں کیا کیا سناؤں، چونکہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کو وہ تفصیلات کے جو اس کی سائڈ بائی سائڈ جو ڈسکشن ہے اس سے اوائڈ کرتے ہوئے سیدھا اپنے اس موضوع پہ رہوں، لیکن یہ بات حتمی ہے
کہ بعض اوقات انسان کی موت ٹل جاتی ہے صدقہ دینے سے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ کا واقعہ، حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علی نبینا وعلی آلہ، ایک دفعہ جا رہے تھے، ہم نے اس واقعے کو لکھا لیکن ابھی تک وہ کتاب ابھی چونکہ زیر طباعت ہے، پبلش نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ واقعہ آپ کو یہاں پہ عالم برزخ کی اس کتاب میں بھی مل جائے گا۔ یہ واقعہ، یہ کتابیں کچھ آ گئی ہیں، اگر کسی نے وہ اپنے ایڈمن ڈپارٹمنٹ سے جو ہے نا ضرور رجوع کرے چونکہ جلدی، تاکہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جا رہے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ، وہ جب جاتے تھے 8-10 حواری جو تھے ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، بڑا شور ہے، بڑے محفل جمی ہوئی ہے اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ سرود اور خوشیاں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے کہ ایک ایسا آدمی کہ جس کا ایک ہی جوان بیٹا اور اس کے ہاں اس کی شادی ہو گئی ہے، دلہن آ گئی ہے، بڑے وہاں پہ رقص و سرور اور وہاں پہ جشن کا سامان ہے۔ نبی خدا کہتے ہیں اپنے حواریوں سے، ہاں عجب ہے، آج جس گھر میں اتنی خوشیاں ہو رہی ہیں، کل اسی گھر ماتم ہوگا، اسی گھر کل ماتم ہوگا۔ سارے حواری پریشان، یا اللہ، ان کا ایک جوان بیٹا، وہاں پہ ابھی شادی ہوئی ہے، آج کتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور کل یہاں ماتم ہوگا۔ نبی خدا نے، جی ماتم ہوگا کل یہاں پہ۔ دوسرا دن جب آ گیا، وہیں پہ وہی خوشی ہو رہی ہے، کوئی ماتم نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سارے کوئی رونا دھونا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ نبی خدا نے بتایا تھا کہ یہاں پہ کل ماتم ہوگا، رونا دھونا ہوگا، چونکہ وہ دلہن مر جائے گی۔ اسی طرح خوشیاں ہیں۔ اب ان حواریوں میں سے ایک نے کہا کہ یا نبی اللہ، آپ نے کل فرمایا تھا، یہ بڑی بات ہوتی ہے، چونکہ اگر ایک بات میں ذرا سی جھول آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جتنے بھی عقائد بتائے ہیں ان سب میں خلل ہے نا۔ یعنی بات کی ہے حضرت عیسیٰ نے کہ کل یہاں پہ ماتم ہوگا اور اس دلہن کا انتقال ہو جائے گا۔ حواریوں میں سے کہا کہ یا نبی اللہ، وہاں تو کوئی ماتم شاتم نہیں ہے، کوئی وہاں پہ گریہ وزاری نہیں ہے، وہاں پہ دلہن بھی ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی نہیں سارا۔ حضرت عیسیٰ وہیں سے اٹھے، اس وجہ سے کہ اس جملے کو، اس بات کو پورا کرنا ہے، اس وجہ سے، ورنہ لوگ شکوک شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے، کنفیوژن میں مبتلا ہو جائیں گے کہ نہیں، آج اسی طرح بات کی، کل باقی جو باتیں کی ہیں اس میں کون سی جو ہے نا وہ صداقت ہو سکے۔ اس وجہ سے فرمایا نہیں، آ جاؤ سارے چلتے ہیں۔ جب وہاں پہ گھر پہنچے جہاں پہ تازہ شادی تھی، اور جب ان گھر والوں نے دیکھا، کہا نبی خدا آپ ہمیں حکم کرتے، ہم آپ کے پاس آ جاتے۔ فرمایا نہیں، مجھے دلہن کے کمرے میں جانا ہے۔ نبی خدا ہیں، ان کی بات کو کون انکار کر سکتا ہے؟ دلہن کے کمرے میں جانا ہے۔ دلہن کے کمرے میں پہنچے، اب وہ سارے استقبال کرتے کرتے آگے لے جا رہے ہیں، استقبال کرتے کرتے، یا نبی خدا تشریف لائیے۔ دلہن کے کمرے میں جب گئے تو وہاں پہ جہاں پہ چارپائی پہ دلہن بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا کہ یہ جو بستر ہے، اس بستر سے چادر کو ہٹاؤ۔ جو چادر کو ہٹایا گیا تو کیا ہے، ایک بہت بڑا زہریلا سانپ وہاں پہ سو رہا تھا، بگ سنیک۔ تو اپنے سارے حواریوں کو فرمایا، یہ ہے وہ سانپ جو اس کی موت کا پیغام لے کر آیا ہوا تھا۔ اب میں پوچھتا ہوں اس سے، دلہن سے، کہ کل سے جب سے یہ آئی ہے، اس نے کون سا ایسا اچھا کام کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی زندگی کو زیادہ کر دیا ہے، اس کی موت کو اللہ نے ٹال دیا ہے؟ پوچھا دلہن سے کہ کل سے آج تک کون سا اچھا کام؟ کہا نبی خدا اور تو مجھے کوئی یاد نہیں ہے، ہاں البتہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ لوگ سرود اور خوشیوں میں مگن تھے، ایسے میں ایک فقیر تھا، دروازہ نوک کر رہا تھا، دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، اپنے کھانے کا سوال کر رہا تھا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ
کہ یہ جو فقیر ہے مانگ رہا ہے کھانا، باقی سارے خوشیوں میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بد دعا ہو جائے، یہاں پہ کوئی صدمہ واقع ہو جائے۔ میں فوراً کچن میں گئی اور میں نے وہاں سے کھانا اٹھایا اور میں نے اس فقیر کو دیا، فقیر دعائیں دے کر چلا گیا۔ فرمایا یہی وہ کل کا انفاق ہے، یہی وہ کل کا صدقہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی دلہن کی زندگی کو اللہ نے زیادہ کر دیا۔ کیا ہے یہ مثال اس لیے میں نے آپ کو دی ہے تاکہ آپ اس بات کو توجہ کریں کہ یہ جو صدقات ہم لوگ دیتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، یہ زیادہ راہ انسان کے لیے بن جایا کرتا ہے۔ انسان کی زندگی اس سے پروموٹ بھی ہوتی ہے، اضافہ بھی اس سے ہوا کرتا ہے، اللہ اس میں کیا ہے توفیقات میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ یہ ہے، یہی قرآن نے بھی کہا اجل و اجل مسمى، یعنی انسان کی زندگی کے ایک یہ ہوتا ہے کہ فکس ہے، یعنی بالخصوص اٹل ہے انسان کی زندگی، ایک یہ ہے کہ نہیں اس میں تھوڑی کیا ہے فکس ہے، دوسرے فلیکسیبل ہے۔ فکس اور فلیکسیبل، فلیکسیبلٹی جس موت میں ہوا کرتی ہے اس میں یہ ہے کہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ توفیق صدقے والی ہے، انفاق والی ہے، یہ بھی اللہ ہی دیا کرتا ہے، کوئی دوسرا نہیں دینے والا ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی دیا کرتا ہے۔ اللہ نے اسے توفیق دی اور دلہن نے کیا کیا، کوئی انفاق کر دیا، چیریٹی کر دی اور صدقہ دے دیا فقیر کو، فقیر چلا گیا، دعا دیتا ہوا چلا گیا۔ اللہ نے وہ جو سانپ اس کو ڈسنے کے لیے آیا تھا اس کو سلا دیا، نہیں، جو میری کنیز بن کے میرے نام کو پروموٹ کرے، میرے عیال کی نگہداشت کا سامان فراہم کرے، اس وجہ سے فقیر کیا ہوتی ہے، عیال پروردگار ہوا کرتا ہے۔ یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ نہ سمجھیں اس وقت دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، کم از کم میں نے امریکہ میں بھی واشنگٹن میں ایک بات کہی تھی، کم از کم جو شہداء کی فیملیز ہیں ہم اپنے خرچوں میں انہیں شامل کریں، یہ یتیموں کو اپنے خرچے میں شامل کریں، یہ فقراء کو اپنے خرچے میں شامل کریں۔ وہ جو ہم اسی طرح، میں اب اس میں کیا کہوں آپ کو کہ کس قدر جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے کھانا، کس قدر بن میں چلا جاتا ہے کھانا، کس قدر، تو کم از کم اس میں ہم کیا کریں کہ کفایت شعاری کے ساتھ کم از کم اتنا کہ نہیں جتنا ہمیں کھانا ضرورت ہے ہم اتنا کھائیں گے، باقی جو ہے ہم کھانے کا ایک حصہ جو ہے خواہ اس کا تعلق 50 پینس سے ہے، 1 پاؤنڈ سے ہے، وہ ہم ان شہداء کی فیملی کو، یتیموں کو، ایتام آل محمد کو، اس عیال پروردگار کی، تو اس سے انسان کی زندگی کم نہیں ہوتی ہے، انسان کی زندگی زیادہ ہوا کرتی ہے، تمہارا رزق بھی کم نہیں ہوتا ہے، ہر رزق میں بھی اللہ اضافہ کیا کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان کی موت بعض اوقات ٹل جایا کرتی ہے، ٹل جاتی ہے، انسان صلہ رحم کرے تو موت ٹل جاتی ہے، انفاق کرے تو موت ٹل جاتی ہے، صدقہ دے تو موت ٹل جایا کرتی ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ جو اب یہاں موت کے سلسلے میں یہ بھی میں عرض کروں کہ موت کا جب وقت، جب ہنگام آ جاتا ہے اس وقت انسان کہے کہ اللہ میری توبہ، نہیں، اس وقت توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، توبہ اس وقت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ یعنی کیا ہے کہ توبہ اور ندامت انسان میں جو the stage of repentance جس کو کہا جائے، یعنی وہ منزل کہ جو توبہ کی ہے، فرم ریپینٹنس کب ہوتی ہے، یعنی انسان عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے مرنے سے کچھ لمحات پہلے، few minutes ابھی باقی ہوتے ہیں اور اس کی آنکھیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ آنکھیں اب یہ دنیا کی نہیں ہوتی، یہ آنکھیں اب برزخی ہو جاتی ہیں۔ برزخی جب انسان کی آنکھیں ہو جاتی ہیں تو وہ وہاں کا منظر اور وہاں کی سچویشن اور وہاں کے حالات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، یعنی یہ بھی انسان میں ہوا کرتا ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ موت کیا ہے، مومن کے لیے ایک ہدیہ پروردگار ہے یہ، اور منافق کے لیے عذاب الہی ہے۔ اس وجہ سے بعض جو روایات ہیں کہ موت کا جو ہنگام آتا ہے تو فرشتے ایک مومن کو انفورس نہیں کرتے ہیں،
ہاں جی اب دبوچ لیا تو اس کے بعد ہاں جی چلے جلو نہیں کہتے ہیں. کہتے ہیں کیا ہے، جس طرح پہلے بھی آپ نے آیت تو سنی ہے لیکن اس منزل کی طرف کہتے ہیں سلام علیکم طبتم. سبحان اللہ، سلام ہو آپ پر، کیا زندگی گزاری آپ نے، ماشاء اللہ. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کی اجل کا وقت ہے، یہاں پہ رہنا ہے، لیکن وہ دیکھیں وہ سامنے جو زندگی ہے آپ کی، اس زندگی کی طرف آپ جائیں. وہ زندگی کہ جس میں بشارت ہے، جس میں سعادت ہے، جس میں لقائے محبوب ہے. پیغمبر اسلام کے سائے میں زندگی، امیر المؤمنین کے سائے میں زندگی، اہل بیت کے سائے میں زندگی. مومن کو جلدی جلدی میرا کام تمام کرو، میں جاؤں دیار عاشقان کی طرف، دیار عاشقان کی طرف. مومن کہتا ہے مجھے نہیں، مجھے یہ زندگی نہیں. منافق کے لیے بڑا، کافر اور مشرک کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے. اور ہر منافق کے موت کے وقت، موت سے پہلے نہیں، موت کے وقت بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے طاغوت اور بڑے بڑے مشرک موت کے وقت کہتے ہیں اللہ میری توبہ، یا اللہ تو توبہ قبول کر. لیکن اس ٹائم توبہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، توبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس ٹائم کے جب انسان اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے جب دیکھ لیتا ہے اور عالم برزخ میں اس کی آنکھیں پہنچ جاتی ہیں. اب یہ آنکھیں دنیا کی نہیں، یہ برزخی آنکھیں ہیں. اس وقت انسان کو یہ توبہ کو غنیمت شمار کرو. اس وقت بیٹھے ہوئے سارے توبہ کرو، حقیقت میں توبتاً نصوحا، فرم ریپینٹنس کی طرف انسان جائے. یہ اللہ نے کیا چانس اور کیا اپرچونٹی انسان کو دی ہے توبہ. اور جب انسان کے ہنگامِ موت ہو جاتا ہے کوئی فائدہ نہیں اس وقت توبہ کا. اسی وجہ سے فرمایا سورہ نساء میں اگر آپ دیکھیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. واہ واہ، اللہ کو جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ چکر دے اللہ کو. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے کہ جنہوں نے برے کام کیے ہیں اور جب موت کا فرشتہ ان کے سر پہ آ کر پہنچتا ہے، موت ان کے سامنے جب منڈلانے لگتی ہے تو کہتے ہیں قال انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میری اب توبہ ہے. اور میں نہیں، ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کی کوئی توبہ قبول نہیں. یا سورہ مومنون میں دیکھیں آیت نمبر 99 and 100 فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب. بعض ایسے ہیں، بعض ایسے یہ جو کافر اور بدکار اور منافق اور مشرک ایسے ہیں کہ جب وہ موت کو سامنے دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، قال رب ارجعون، یا اللہ تو واپس پلٹا دے. کس لیے واپس پلٹاؤں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، بس وہ جو عمل صالح مجھ سے چھوٹ گئے تھے اور میں انہیں بجا نہیں لا سکا، اب میں جاؤں واپس اور دنیا میں جا کر ان کو انجام دوں. فرمایا نہیں، ٹائم از فنش، تم ایکسپائر ہو گئے ہو، تمہارا ٹائم بھی ایکسپائر ہو گیا ہے، ختم ہے. توبہ کو اویل کرو اس توبہ کو موت سے پہلے. ایسے لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. ایسے لوگ، بلکہ یہ تو فرعون جو خود اپنے آپ کو جب حضرت موسیٰ گئے اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم آ جاؤ خدا کی طرف، کہا کہ انا ربکم الاعلی، مجھ سے تم کیا بات کرتے ہو، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں. لیکن جب موت آئی، موت دریائے نیل میں، دیکھیں قرآن نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا. سورہ یونس کی آیت نمبر 90 and 91 حتی اذا ادرکہ الغرق، جب غرق ہونے لگا نا وہ، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. اب آیا انہوں نے کہا میں ایمان لایا ہوں، اس خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس معبود کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. جو بنی اسرائیل جس پر ایمان لے کر آئے، میں اس رب پر ایمان لے کر آیا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ، اور فرمانا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ،
اور میں مسلمان ہوں، مسلمانوں میں سے میرے شمار. سبحان اللہ. قتل کرتا رہا، فساد مچاتا رہا، بچوں کو زندہ دفن کرتا رہا، 80,000 تک بچوں کو مارا. کہتے نہیں انا من المسلمین. یہ فرعون کا میں حال بتا رہا ہوں آپ کو، فرعون کا. ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا خوبصورت جواب دیا. فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. وہ ساری تجھے مخالفتیں بھول گئی جو کچھ تو کرتا رہا، جتنا تو فساد مچاتا رہا، بربریت کرتا رہا، طاغوتیت کرتا رہا، وہ تمہیں ساری بھول گئی ہیں. اب آئے ہو تم کہتے ہو کہ میں پہلا مسلمان، میں پہلے سے مسلمان. نہیں، ٹائم ختم، اسپائر. اسی طرح اگر جتنے بھی تھے نا، جتنے بھی طاغوت میں آپ کو بتاؤں، جتنے بھی اس وقت سارے بربریت کرنے والے، یہ ظلم کرنے والے، یہ عدل کے نام پہ مظالم کرنے والے، یہ جمہوریت کے نام پہ بربریت رچانے والے، 1 ملین کے قریب 10 سال میں جو سویلین اس وقت کیا ہو گیا ان کا. انہوں نے مختلف انداز کے ساتھ انہیں کیا کیا ہے؟ قتل کیا. 1 ملین کے قریب، 1 ملین انسانوں کا قتل کیا. یہ جتنے بھی ظالم ہیں، جابر ہیں، ڈکٹیٹرز ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے نا کہتا واپس. اللہ کہے نہیں، خبردار. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. ہائے نے انہیں مار دیا ہے. مور سٹل مور کی یہ جو کیپٹلسٹک تھاٹ ہے، سرمایہ داری یہ نظام ہے، اس نے انہیں مار دیا ہے. کہیں گے ہاں تک کہ انہوں نے قبروں کی جب وزٹ کی، اب انہوں نے کہا کہ ہم واپس پلٹا دیں. لگے گا کلا سوف تعلمون. تم اگر دنیا میں ہوتے، تمہیں دنیا میں تمہاری اگر چشم برزخی کھل جاتی تو تمہیں پتہ چلتا کہ یہ جہنم ہے، یہ جہنم ہے، یہ جہنم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری آنکھیں اور ہمارے اعمال، ہماری جو چشم برزخی ہے اسے اللہ اوپن کرے اور ہم حقائق کی پہچان کریں، اور ہمیں قبل از موت اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. سارے ہمارے مومنین کو، سارے مسلمانوں کو. ہماری سسٹر سیدہ نے فون کیا ہے. ہاں پہلے تو یہ ہے کہ ان کا کویسچن یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے عالم برزخ کے لیے. میں کہتا ہوں کہ بہترین جو تاکید ہے، سفارش ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. لاکھوں جانے نثار اس روح انور پر، روح قدسی پر. فرماتے ہیں کہ اذا مات الرجل انقطع عملہ، کہ جب ایک انسان کا موت کا وقت آ جاتا ہے اس کے عمل کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، الا بثلاث. لیکن 3 شخص ایسے ہیں کہ جو موت کے بعد مرتے نہیں، موت کے بعد زندہ رہتے ہیں. نمبر 1، یہ لائف پروجیکٹ ہے پیغمبر اسلام کی طرف سے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ لائف پروجیکٹ پیغمبر اسلام نے ہمیں بتایا. صدقۃ جاریہ، ایک یہ ہے کہ انسان ایسی چیریٹی کے جو کنٹینیو رہنے والی ہے، ایسی چیریٹی کی طرف انسان بڑھا. آخری دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی علیکم السلام انشاءاللہ. مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی ہدایت یافتہ. بہت شکریہ. کون بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ پسند کیا جا رہا ہے. میرا نام علی ہے، میں اسپین سے بات کر رہا ہوں. علی بھائی اسپین سے، ماشاءاللہ. جی 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 فرمائیے. جی مجھے آپ سے ایک بڑی ضروری اس عالم برزخ میں نے ایک آپ سے سوال کرنا ہے. سوال بھی ہے اور تھوڑا سا اس میں معلومات، کہ جیسے ایک بھائی ہے وہ اپنی ڈیتھ سے صرف 15 دن پہلے کچھ ایسے معاملات طے کرتا ہے جو انسان قریب
مرگ ہوتے ہوئے محسوس کرتا ہے کہ جیسے کچھ رشتے طے کر دیتا ہے بہن بھائیوں کے درمیان، لیکن بعد میں اس کی موت کے بعد اس کی وائف کسی سے کمپرومائز نہیں کرتی، اور دوسرا گلٹی فیل کرتا ہے، بہت زیادہ تکلیف اور اذیت محسوس کرتا ہے کیونکہ اس کو وہ رسپانس نہیں ملتا جو اس کو اس کے بھائی کی زندگی میں ملتا ہے. تو وہ جیسے بچوں کے رشتے طے کر دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں کیسے حالات ہوں. مجھے اس معاملے میں تھوڑا چاہتا ہوں کہ یہ چیز میرے ساتھ بیتی ہے کہ میرا ایک بھائی چھوٹا جو جس وقت وہ اس دنیا میں نہیں ہے اور بہت ماشاءاللہ مولائی ہے اور بہت خوابوں میں عجیب و انداز نظر آتا ہے وہ ہمیں، تو اس نے کچھ رشتے ایسے طے کیے تھے جنہیں ہم نے بھی قبول کیا، لیکن اس کے جانے کے بعد اس کی وائف نے ان کو مطلب میں نہیں جانتا لیکن ہم تکلیف محسوس کر رہے ہیں. تو وہ ہمارے سے اس قدر بیزاری کا اظہار کر رہی ہے کہ صرف مجھ سے نہیں ہمارے پورے خاندان سے، واللہ عالم اس میں صرف آپ سے یہ تھوڑی سی ایک دل کے تسکین کے لیے ایک وضاحت چاہتا ہوں کہ عالم برزخ میں کیا ہمارا بھائی وہ ان معاملات کو دیکھتا ہوگا یا اس تک یہ رپورٹس پہنچتی ہوں گی تاکہ ہم اپنے دل کو مطمئن کریں کہ ہم اس سے باغی نہیں ہوئے بلکہ ہمیں وہ اہمیت دی ہی نہیں جا رہی. بہت بہت شکریہ. آپ انشاءاللہ اپنا ایڈریس چھوڑ دیں گے بعد میں تو یہ میں کتاب بھی آپ کو روانہ کرا دوں گا انشاءاللہ العزیز. اس میں کافی ڈیٹیل بھی ہے اور اس سلسلے میں بھی تو انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گا، لیکن میں انشاءاللہ آپ کو یہ جواب بھی دے دوں گا یہ جو آپ نے کویسچن کیا. تو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لائف پروجیکٹ بتایا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ. کیا ہے؟ ایسی چیریٹی کہ جو کنٹینیو رہنے والی ہے. آپ نے مدرسہ بنا دیا، آپ نے مرکز بنا دیا، آپ نے مرکز میں سپورٹ کر دی. آپ کا یہ جو ہدایت ٹی وی ہے نا، یہ بہترین صدقہ جاریہ کا اگر کوئی مصداق اس وقت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا یہ ہدایت ٹی وی ہے کہ جس سے نشریات آل محمد پھیل رہی ہیں پوری دنیا میں. کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ بہترین ہے. جس کان میں یہ آواز پہنچتی ہے عالم برزخ میں یہ نور بن کر آیا کرتی ہے. یہ بھی ہے چونکہ بعض اوقات انسان کا ثواب بھی یعنی اس کو شمار نہیں کیا جاتا ہے، بعض اوقات انسان کا عذاب ہے وہ بھی شمار نہیں کیا جاتا ہے. یعنی جتنا بڑا کام، مثلا جنہوں نے انبیاء کو ستایا، جنہوں نے معصومین کو ستایا، ان کے عذاب کو آپ کیسے شمار کر سکتے ہیں؟ یہ دنیا میں تو کیپیبلٹی نہیں ہے کہ اس عذاب کو سنبھال سکے. اس وجہ سے اللہ نے عالم برزخ کا سلسلہ شروع کیا. اسی طرح یہ ہے، اسی طرح یہ ثواب بھی ہیں بعض اوقات. یعنی جس طرح اب اس کو آپ شمار ہی نہیں کر سکتے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں دیکھا کریں کہ وہاں پہ ایک ٹکر چل رہا ہے، ایک پٹی چل رہی ہے کہ فلاں مرحوم کے لیے ایک دعا کر دیں. لاکھوں لوگ جب صلوات پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کو کتنا انسان کو اجر ملتا ہے. اب وہ تو نہیں ہے نا. یہ بھی چراغ آل محمد ہے، صدقۃ جاریہ سب سے پہلی چیز. دوسرا کیا ہے کہ فرمایا کہ ایسی اولاد چھوڑ کر جائے، اولاد چھوڑے، نیک اولاد، ولد صالح، جس طرح فرمایا کہ ولد صالح چھوڑ کر جائے، نیک اولاد چھوڑ کر جائے. نیک اولاد بھی انسان کے لیے جب تک وہ نیک اولاد زندہ رہتی ہے، عمل کرتی ہے، عمل خیر کرتی ہے، اس کے نام اعمال میں اس کے والدین آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ شامل ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی. اس وجہ سے کہ اولاد کے وجود کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ خود. ویسے تو سارے ذریعے اللہ ہی کے ہیں، والدین کو بھی تو اللہ ہی نے بنایا ہے، ٹھیک، لیکن اس کے وجود کا جو سبب بنا ہے وہ والدین ہے. اس وجہ سے جو سبب ہوا کرتا ہے من سن سنتن حسنہ، یہ سنت حسنہ کے جس نے اجرا کی، جب تک یہ رہے گا اس وقت تک اس کے نام اعمال میں یہ ہمیشہ چیپٹر اوپن ہے، نام اعمال اوپن ہے. تیسرا کیا ہے؟ علم ینتفع بہ. ایسا علم چھوڑ کر جائے، کوئی کتاب لکھ دی، کوئی کتاب چھپوا دی، کوئی کتاب جب تک وہ حروف باقی رہیں گے اس وقت تک اس کے نام اعمال میں ثواب. جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے، جب تک لوگ دیکھتے رہیں گے، جب تک لوگ استفادہ کرتے رہیں گے، اس کے نام اعمال میں ثواب جو ہے نا منتقل. یہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ شب جمعہ مغرب کے بعد جو روایات میں ہے کہ یعنی شب جمعہ کے سلسلے میں ہے نا، تو شب جمعہ یعنی مغرب کے بعد ہوا کرتی ہے.
اس وجہ سے مرحومین، میں انشاءاللہ آؤں گا اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا وہ گفتگو ہوگی اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ کہ کس طرح مرحومین آتے ہیں، کس شکل میں آتے ہیں، کس روپ میں آتے ہیں، کس انداز کے ساتھ آتے ہیں، کس طرح بیٹھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، یہ ساری انشاءاللہ ان ڈیٹیل گفتگو جو ہے نا ہونے والی. اور شب جمعہ آتے ہیں اور نصف شب تک تو باہر کیف رہتے ہیں. اور ہمارے اعجاز کربلائی صاحب ہمارے برادر محترم نے فون کیا ہے کہ یہ موت اور پھر قبر میں منکر و نکیر کے جو سوال و جواب ہیں، منکر و نکیر سے پہلے رومان فرشتہ آیا کرتا ہے. رومان فرشتہ آ کے رپورٹ لکھتا ہے اور رپورٹ لکھنے کے بعد پھر منکر و نکیر کے حوالے یا مبشر و بشیر کے حوالے کر دی جاتی ہے. مومنین کے لیے مبشر و بشیر ہوتے ہیں اور منکروں کے لیے منکر و نکیر ہوتے ہیں. آ کر مختلف جو ہے نا سوال کرتے ہیں، اور ان سوالوں میں سے یہ ہے کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، من نبیوں کا، من اماموں کا. دیکھیں وہاں پہ ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو روایات میں ہے کہ اے علی تیرا کیا کہنا کہ جب قبر میں سوال و جواب ہوگا تو انت تلقنہم، علی تو انہیں تلقین پڑھائے گا. ایک تلقین ہم پڑھتے ہیں نا جب مرحوم ہو جاتا ہے قبرستان کے، کہتے ہیں اسما، بازو کو ہلایا، اسما افہام، سنو اور سمجھو، تمہارا اللہ ایک ہے، تمہارا رسول پیغمبر اسلام، تمہارے سارے کے سارے پھر ائمہ اہل بیت. ہمارے اس وقت جو موجودہ امام ہیں، امام زمان ہیں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. ہم نے سارے ائمہ کے بارے میں بتانا ہے. آپ کس کے بارے میں پوچھیں گے؟ ہمارا پہلا امام علی ہے، ہمارا دوسرا امام حسن ہے، ہمارا تیسرا امام حسین ہے، ہمارا چوتھا امام زین العابدین ہے، ہمارا پانچواں امام محمد باقر ہے. اسی طرح جو ہے چلے جائیں. امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روحی و ارواح العالمین لہ الفدا، ان کا نام بتانا. ہمارے علی بھائی اسپین سے انہوں نے فون کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی دیکھیں دو جو وصیتیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ میں اگلی جو ڈسکشن کی ابتدائی ہے اسی وصیت سے ہی ہم شروع کریں گے کہ موت کے وقت جو وصیت ہے وہ کتنی ہاؤ مچ از کروشل اینڈ ہاؤ مچ از امپورٹنس جو اس کی ہے، اس کی اہمیت اور اس کی افضلیت کیا ہے وصیت کے سلسلے میں، انشاءاللہ اس پہ گفتگو آنے والی ہے اگلی ڈسکشن میں. جہاں تک ہے کہ اگر ایک بھائی جب قریب المرگ ہو اور سارے رشتہ داروں کو بلائے اور بلانے کے بعد کچھ وصیتیں کرے، اور لیکن اس میں ایک چیز آپ کو ضرور بتاؤں کہ اگر بچی اور بچہ دونوں راضی ہیں تو شادی ضرور کریں اور وصیت بھی ویلڈ ہے. اگر ان کی آپس میں یعنی وہ مینٹالٹی نہیں ملتی ہے اور ان کی آپس میں وہ جو ذہنی ہے، بعض کو دو آدمی اچھے ہوتے ہیں لیکن دونوں کا مزاج نہیں ملتا ہے، مزاج میں اگر خلل ہے اور کل پریشانیاں بنیں اس میں نہیں ہونی چاہیے. دونوں کو اس میں ضرور بٹھانا چاہیے اور ضرور یہ بھی بتانا چاہیے کس طرح ہمارے عزیز کی جو ہے وہ وصیت بھی تھی، لیکن آپ لوگ دیکھ لیں، آپ لوگ سوچ لیں، سمجھ لیں. اور انہوں نے آخری دفعہ یہ بھی سفارش کی تھی، لیکن آپ لوگوں کے آپس میں کیا رائے ہے، کیا مرضی ہے، ہم آپ لوگوں کی پریشانی نہیں چاہتے ہیں، ہم آپ لوگوں کے لیے فائدے کی بات کریں. جس طرح ہوتا ہے بزرگوں کا کام ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایڈوائز کرتے رہنا. اگر ان کی آپس میں ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں کی، بچہ اور بچی کی، جن کے بارے میں وہ شادی فکس کر کے جانا چاہ رہے تھے، اور ایک قسم کی وہ شادی کے جو ہمارے ہاں ایک رسمی طور پہ ہوا کرتی ہے، ہمارا رسومات بھی ہیں کہ بزرگ اسی طرح کرتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی عزیز ہیں یا ان کے جو بھی رشتہ دار ہیں انہیں اس میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے اگر بچہ اور بچی دونوں راضی ہیں. جہاں تک آپ کی دوسرا ہے کہ کیا ان معاملات کو بالخصوص جی مومن ہمیشہ اپنے گھر کے حالات کو جانتا ہے، وہاں کی خوشیوں کو جانتا ہے، وہاں کی غمیوں کو جانتا ہے، اور مومن اپنے سٹیٹس کے اعتبار کے ساتھ اور وہ شب جمعہ آتا ہے اور آ کر اپنی فیملیز کو دیکھتا ہے، اور فیملیز میں جس طرح روایات میں ان کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہے اور ان کی غمی میں غمزدہ بھی ہوا کرتا ہے.
اور انشاءاللہ یہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو آنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ پروردگار ہماری خطاؤں کا نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما۔ ہمارے جتنے مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں پروردگار تو نے جبار رحمت، جبار اسم، جبار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔